قرآن کا سجدہ جائے نماز پہ سر رکھنا نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، اللہ کو سجدہ کون کرتا ہے؟ کیا اللہ کو سجدہ کرنے والے وہ مسلمان ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں؟ کیا ایسے سجدہ کرنے والوں میں سے کچھ ایسے اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی پرانی نمازوں کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کو اپنی عبادت میں سجدے کر رہے ہیں؟ کیا اس کا آنسر واقعی یہ ہے؟ اس کا آنسر دینے سے پہلے آئیے ایک آیت سنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ بھی السماوات اور ارض پہ ہے ہر کوئی سجدہ کرتا ہے، بھلے وہ دابہ ہو یا ملائکہ ہو، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ ہر کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ہر کوئی چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جو پارٹیکل یوز کیا ہے وہ ہے ما، اور ما کا مطلب ہے کوئی بھی جاندار یا غیر جاندار چیز۔ تو دوسرے الفاظ میں اللہ کے لیے اس آیت میں اس کے مطابق جو کوئی چیز اس دنیا میں ہے، ہر کوئی چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ میں چیز دوبارہ دہرانا چاہوں گا کیونکہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کو ہم اگنور کر کے آگے نہیں چل سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کیا آپ نے پہاڑوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ملحدوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہندو اللہ کو ایسا سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا گھوڑے بھی یہ کرتے ہیں؟ میرا گٹار جو کبھی کبھی میں پلے کرتا ہوں، کیا میرا گٹار بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ کیا ایک نیو ماڈل کی ٹیسلا کار اللہ کو سجدہ کر رہی ہے؟ جس لیپ ٹاپ پر میں آج کام کر رہا ہوں، کیا وہ لیپ ٹاپ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ اگر ان میں سے کسی بھی ایک بات کا آنسر نہیں تھا اور آپ کو اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، تو پھر یہاں پہ سوال جو اٹھتا ہے وہ بڑا چونکانے والا ہے۔ کیا اللہ نے ہم سے جھوٹ بولا؟ میں آپ کو آیا پھر دکھانا چاہوں گا۔ اللہ نے صاف صاف کہا وَلِلَّهِ، اور خدا کے لیے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، ہر کوئی چیز جو سماوات و ارض میں ہے، ہر کوئی چیز۔ پھر یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا خدا نخواستہ ہم یہ بولنا چاہیں گے، استغفر اللہ یہ بولنا چاہیں گے کہ اللہ نے یہاں پہ جھوٹ بولا؟ یا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کے سجدہ ٹرم پہ وہ مطلب گھسیڑ رہے ہیں کہ جو قرآن کے مطلب سے مطابقت نہیں رکھتا؟ ہم ایک غیر قرآنی مطلب کو قرآن کے اوپر فورس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کے اوپر دوبارہ ایک نظر ڈالیں، چھوٹا سا ایک ریمائنڈر، یہ ویڈیو نماز اور صلاۃ کے فرق سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے اور اس ویڈیو سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو کچھ ٹرمز ہیں جو کہ ہم نے پہلے کور کی ہیں، ان کو ہم دوبارہ ڈیٹیل میں کور نہیں کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم جیسے کہ دیکھ چکے ہیں کہ صلاح کیا ہے، کیوں اس کی کوئی خاص شکل قرآن میں نہیں آئی ہے، کیسے ڈیفرنٹ اینٹیٹیز، حتیٰ کہ جیسے اللہ بھی صلاۃ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صلاح صحیح طریقے سے کرنے پہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ ہم اس سیریز میں پہلے ہی سے یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن میں کوئی وضو کی آیت نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جا کے آپ کو بتایا جا رہا ہے ایز اے بچہ کہ جا کے اپنے ہاتھ دھو، منہ دھو، کلین کر کے آؤ، باتھ روم جاؤ تو صفائی کر کے آؤ، وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے۔ ہم نے آخر کی ویڈیو میں رکوع کے بارے میں یہ دیکھا تھا کہ اس کا آج کی نماز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ خلاصہ کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف، اور حسب عادت جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا، میں آپ کو ایک پروپوزیشن دوں گا کہ جس کے مطابق میں یہ سمجھا ہوں کہ سجدے کا مطلب قرآن میں کیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو میں پروپوزیشن دکھاؤں، یاد دہانی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آخر میں، اس سیریز کے آخر میں، ان سب پروپوزیشنز کو جمع کر کے ایک ساتھ رکھیں اور یہ دکھا سکیں کلیئرلی کہ اللہ کی کتاب میں الصلاح کیا ہے اور وہ ساری ٹرمز جو اس کے ساتھ آئی ہیں ان کے مطلب کیا ہیں۔ تو سجدہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات کے مطابق سجدہ اللہ کے سسٹم کو ہمبلنس میں فالو کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی تابع داری کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ اب اس مفہوم کو سامنے رکھے آئیے اسی پہلی آیت کو ہم دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے قوانین، اس کے سسٹم کے آگے ہر کوئی چیز جھکی ہوئی ہے، ہر کوئی چیز اس دنیا میں اللہ کے قوانین کے مطابق چلتی ہے، ان قوانین سے روگردانی نہیں کر سکتی، ان کی قید سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان
یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی قید سے آزاد ہے. بھلے وہ ملحد ہو، اس کو موت آنی ہے. بھلے وہ ہمارے علماء کے لحاظ سے کافر ہو، اس کو اس کا رزق مل کے رہے گا. بھلے یہ ایک نیو ماڈل کی کار ہو، وہ اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم پہ ہی کام کر کے، عمل کر کے اپنے فائدے کو پہنچ سکتی ہے، اپنے پوٹینشیل کو پہنچ سکتی ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. یہاں پہ کسی بھی جائے نماز پہ کھڑے ہو کے اپنی پیشانی کو، اپنی جبیہ کو جائے نماز پہ رکھ کے نماز پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. یہاں پہ بڑی سمپلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو کوئی بھی چیز اس دنیا و کائنات میں ہے وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہی عمل کرتی ہے، اس قید سے باہر نہیں نکل سکتی. اب یہ دوسری آیا ہے. یہ آیا وہ ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلی ویڈیو یعنی رکوع کی ویڈیو میں بھی بات کی تھی. تب میں نے سجدے کے اوپر بات نہیں کہی تھی. اب ہم اس آیت میں رکوع اور سجدے دونوں کے مطلب کو ایڈ کر کے دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ نے مریم کو کیا حکم دیا تھا. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. او مریم، اے مریم، اپنے رب کے لیے قنوت کر اور اس کے حکم بجا لا، اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جوائن ہو جا. یہاں پہ اللہ نے مریم کو غلط ترتیب میں نماز نہیں دی کہ جہاں پہ پہلے ان کو سجدہ کرنا تھا اور ان کے بعد میں ان کو جا کے رکوع کرنا تھا. ایسی کوئی بھی بات اللہ نے نہیں کہی تھی. اللہ نے یہاں پہ مریم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے. مریم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس آیت کے مطابق ان کو اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، ایکچولی جا کے فزیکلی کوئی کام کرنے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنی ہے کہ جو اللہ کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں. یہ کسی بھی جائے نماز پہ، محراب میں، کسی پرستش کی جگہ پہ جا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا نام نہیں ہے. آئیے ایک اور آیا دیکھتے ہیں. اس آیا میں جو ایک عام مطلب کبھی کبھی لیا جاتا ہے وہ بڑا عجیب سا مطلب ہے، لیکن اس سے پہلے اس آیے کو پڑھتے ہیں. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. کہتے ہو کہ ایمان لے آؤ یا نہ لے کر آؤ. ان لوگوں کو کہ جن کو پہلے سے علم دیا جا چکا ہے، جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں اپنے چنز کے اوپر، اس حالت میں کہ وہ اللہ کے قوانین کی پاسباری کر رہے ہیں. یہاں پہ کچھ لوگوں نے بڑا عجیب سا مطلب لیا کہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سجدے کی ایک خاص فارم دی جا رہی کہ جس کے اندر لوگ اپنی اپنی چنز کے اوپر جا کے سجدے کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کیسے پاسبل ہے. اگر آپ واقعی اپنی چن کو زمین پر رکھ کے سجدہ کرنے کی کوشش کریں تو کم سے کم یہ وہ سجدہ تو ہرگز بھی نہیں ہوگا کہ جس سجدے کو ہم آج کل کے زمانے میں مسجدوں میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو جس طریقے سے بھی اس مطلب کا آپ اٹھائیں گے، اس آیت کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے اگر ہم اس کے اوپر غلط سجدے کی ٹرانسلیشن کو فورس کر کے آگے چلیں. آگے ایک اور آیت دیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب ان کو کہا جاتا ہے، اچھا یہ اس سے پہلے میں آگے چلوں، بڑی انٹرسٹنگ آیا ہے کہ یہاں پہ جن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ الرحمن کے ساتھ کیا اس کے لیے کچھ چیز کرو، ان لوگوں کو ابھی سوچنے کی بات ہے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کیا رائے رکھتے ہیں. ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ الرحمن کیا ہے. دوبارہ آیا کی طرف لوٹتے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو الرحمن کے لیے، الرحمن کے قوانین پہ عمل کرو، وہ کہتے ہیں الرحمن کون ہے؟ کیا تم ہمیں حکم دیتے ہو کہ ہم حکم بجا لائیں اس کے بارے میں جس کے بارے میں تم ہمیں حکم بتا رہے ہو؟ اور اسی طریقے سے وہ لوگ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اگین یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کس طریقے سے ہم ایک فزیکل سجدہ لے کے اس آیت کو صحیح طریقے سے آگے سمجھ سکتے ہیں. اس والی آیت میں ہم اپنی پہلی آیت کے ساتھ ربط کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ دوبارہ سے ہمیں چیز یاد دلا رہا ہے کہ آپ جو کوئی بھی ہو، آپ اللہ کو مانو یا نہ مانو، آپ کے اوپر پھر بھی اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری لازم ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. ہر کوئی السماوات و ارض میں اللہ کے قوانین کے آگے مجبور ہے اور اس کے قوانین کے مطابق ہی کام کرتا ہے. وہ یا تو یہ کام خوشی سے کرتا ہے یا مجبوری میں کرتا ہے. یعنی کہ اگر انسان فری ول کا حامل انسان اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے آگے سجدہ نہ کرے، یعنی اس کے حکم کی پیروی نہ کرے، اس کے باوجود بھی وہ مجبور ہے کہ اس زندگی میں اس کائنات کے قوانین کے آگے تجاوز نہ کر سکے. یہ بات
سمپل ہے، یہ بات کلیئر کٹ ہے۔ اس حقیقت سے انکار کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی انسان کے لیے پاسبل ہے۔ آپ قرآن کو ایسے سمجھ کے کسی کے بھی سامنے رکھیں، قرآن کے سجدے کی انڈرسٹینڈنگ وہی ہو کہ جو اللہ کی کتاب میں آئی ہے، تو کوئی بھی انسان، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، مذہب نہ ہو، ملحد ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، اس آیا کے مطلب سے انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے ایک اور آیا دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں پہ ایک گروپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہوں۔ اب اگر اس دروازے سے داخل ہونے پہ ہم سجدے کا مطلب وہی لیں کہ جس کے مطابق ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے فور ہیڈ کو زمین پہ لگاؤ، تو یہاں پہ مطلب کچھ ایسے بنے گا کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ کہ دروازے سے داخل ہو سجداً سجدے کرتے ہوئے۔ اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ تمہیں میری طرف سے یہ حکم ہے کہ اس دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، آپ کیسے جائیں گے؟ اگر یہی حکم میں ایک گروپ آف پیپل کو دوں جس میں 1000-2000 بندے ہیں، بولوں کہ یہ تمہارے سامنے ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر تمہیں گھسنا ہے ایک دروازے سے، اور اس دروازے سے گھستے ہوئے تم لوگوں کو سجدے کرتے ہوئے چلنا ہے، تو کیا آپ اس چیز کو تخیل بھی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ انسان انسیکٹس بن جائیں گے، حشرات بن جائیں گے کہ رینگتے ہوئے کسی طریقے سے اپنی فور ہیڈس کو زمین پر رکھ کے یا چنز کو زمین پر رکھ کے رینگ کے سجدے کرتے کرتے ایک ایک کر کے دروازے کے نیچے سے گزر رہے ہیں؟ کیا اللہ واقعی یہاں پہ یہ بات کر رہا ہے؟ یا اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کہ ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اس الباب سے داخل ہو ایسی حالت میں کہ تم لوگ اللہ کے قوانین کی پاسداری کر رہے ہو، کہ تم اس کے قوانین کو اپنی مرضی سے پورا کر رہے ہو۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک مقارنہ کریں، ہم کمپیریزن کریں کہ اللہ کے قرآن کے مطابق سجدہ کیا ہے ورسز وہ سجدہ کہ جس کو ہم آج کی نماز میں دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کے اسلام کا سجدہ وہ چیز ہے کہ جو ہر کوئی چیز اور ہر کوئی انسان اس دنیا میں کرتا ہے، بھلے وہ کرنا چاہیں، یعنی اپنی مرضی سے کچھ اور بھی اللہ کے قوانین کے مطابق امن وغیرہ پھیلانا چاہیں، یا وہ نہ کرنا چاہیں، ہر کوئی اس چیز کے باوجود اللہ کے قوانین کے مطابق ایک حد تک مجبور ہے، وہ انہی قوانین کے اندر رہ کے ہی کام کر سکتا ہے۔ لیکن جواب میں مذہب اسلام کو جو سجدہ ہے وہ صرف ایک مسلمان اپنی نماز میں کرتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور مذہب کا بندہ جیسے کہ ہندو وہی چیز سجدہ کرے، وہی سجدہ کرے، تو وہ سجدہ اس کا غلط ہوگا۔ قرآن کے سجدے میں کوئی بھی پرستش پوجا نہیں ہے۔ خیر، مذہب اسلام کے سجدے میں آتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ پہ لازم ہے کہ آپ ایک مخصوص نمبر کے سجدے اس نماز میں کریں ہی کریں۔ قرآن کے سجدہ وہ چیز ہے کہ ایک اچھا آدمی اپنی مرضی سے ایکسٹرا اللہ کے قوانین پہ عمل کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ کا تقویٰ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کام کر کے محسنین کی کیٹیگری میں یا ایسے جو اور گروپس بتائے گئے ہیں ان کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ یہ وہ انسان ہے کہ جو اللہ کے قوانین پہ کام کر کے اس دنیا کو اچھا مکان بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو مذہب اسلام کا سجدہ ہے، اس میں مذہبی لوگ مذہبی نمازوں میں پوجا پرستش کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا کے جائے نماز پہ اپنے فور ہیڈ کو زمین پہ رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ سجدہ جو ہے وہ انسان کی اپنی باڈی کو موو کرنے کا نام ہے۔ قرآن کا جو اسلام ہے اس کے سجدے میں جو لوگ سجود کر رہے ہیں وہ دنیا کو چینج کر رہے ہیں۔ مذہب اسلام کے سجدے میں وہ لوگ دنیا کو چینج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم اپنی فور ہیڈس پہ ایک نشان ضرور لے کے واپس آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخری پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ اس کو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا۔ قرآن کا جو سجدہ ہے وہ ایک ایکشن ہے، وہ ایک فعل ہے، وہ ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے زندگیاں چینج ہوتی ہیں۔ لیکن جو مذہب اسلام کا سجدہ ہے وہ ایک ایسا طقس ہے، وہ ایک ایسی مذہبی روایت ہے کہ جو کچھ بھی چینج نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سجود یہ سجدہ کا ٹاپک بڑا ایزی ٹاپک تھا، لہٰذا ہم نے اس کو بڑی جلدی ختم بھی کر دیا، لیکن جس طریقے سے اس کو آسان ہے سمجھنا، ویسے ہی جو نہ سمجھنا چاہے اس کے لیے نہ سمجھنا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ تو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک آخری آیا پڑھنا چاہوں گا، اور یہ چوائس جیسے کہ میں پہلے اشارہ کر رہا تھا آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ہمارے پاس ہے کہ ہم قرآن کا سجدہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے۔ قرآن کہتا ہے
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔